لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ ہی کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں اور ان کا ایک خاص احترام اور تقدس ہے دین اسلام میں، ان کا ایک مقام ہے دین اسلام میں۔ سننا، دور سے سننا اور بات ہے، قریب آ کے دیکھا تو میں حیران ہوا کہ اللہ کا ایک گھر جو کسی کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے، کسی سڑک پر نہیں بنا ہوا، کسی سڑک کی گرین بیلٹ پہ نہیں بنا ہوا، جو کسی کو مزاحمت اور رکاوٹ کسی کے لیے ثابت نہیں ہوتا، نہیں بنتا، اتنی نام نہاد سو کارڈ قانون کی پابندی اور پیروی کہ تقریباً 20 سال یا زیادہ سے ایک عبادت گاہ کو، ایک مسجد کو بے دردی سے ڈھانا گرانا، یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کا قانون ہے؟ اور ریاست مدینہ والوں، مسجدیں گراتے ہو مندر بناتے ہو، مسجدیں گراتے ہو مندر بناتے ہو، یہ کہاں کی ریاست مدینہ ہے؟ یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ کہاں کا اسلام ہے؟ زبانی یقین دہانی آپ کے احتجاج، جس میں میں خوشی سے یہ بات بھی کہتا ہوں اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ دوسرے ہمارے جو بھائی ساتھی ہیں، دوسرے مسلک والے، دیوبندی حضرات، بریلوی حضرات، انہوں نے بھی اس دینی مسئلے میں ہمارا آپ کا ساتھ دیا، احتجاج بھی کیا، رکاوٹیں بھی بنے اور آواز بھی بلند کی اس ظلم کے خلاف، اس زیادتی کے خلاف۔ ان کا شکریہ بھی اور اس بات پہ میں خوشی کا اظہار بھی کرتا ہوں۔ آپ کی اپنی جد و جہد بھی ہے، آپ کے علماء کی بھی ہے، منتظمین کی بھی ہے، راولپنڈی اور اسلام آباد کی ہماری جماعت اور اس کے اکابر کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور انشاءاللہ میں اللہ کی ذات سے پوری امید رکھتا ہوں کہ ان سب کی کوششیں ضائع گاہ نہیں جائیں گی، انشاءاللہ ان کا کوئی اچھا اور بہتر نتیجہ ہمیں ملے گا۔ بات ایوانوں تک بھی پہنچی، اس میں بھی بات ہوئی اور اب وہ ہماری جو داخلہ کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، امور داخلہ کی، اس کے سپرد ہے۔ کل بھی میں نے اس کے چیئرمین سے، اس کمیٹی کے انچارج سے بات کی۔ وہ دفتری بعض رکاوٹیں یا تاخیر ہوتی ہے معاملات میں، لیکن انشاءاللہ معاملہ موجود ہے اور انشاءاللہ CDA والوں کو طلب کر کے ان سے پوچھا جائے گا کہ بے ای ذنب قتلت، بے ای ذنب قتلت، اس مسجد کا کیا قصور تھا، اس مسجد کے بنانے والوں کا کیا قصور تھا، کون سی رکاوٹ تھی، کون سی بات تھی، کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے تم نے اس کی بنا پر تم یہ حرکت کی، اور انشاءاللہ اس کا کوئی قانونی طریقہ بھی نکالنے کی پوری کوشش کریں گے کہ آئندہ یہ حرکت نہ ہو اور ویسے بھی اس کو ایک قانونی حیثیت ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے
سارے امور سارے کام اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ آپ کی ہماری مزید مدد فرمائے اور اس معاملے کو احسن طریق سے بہتر طریق سے سلجھانے اور حل کرنے کی راہیں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کی اور اپنے تمام گھروں کی حفاظت فرمائے اور ان میں اسی کا نام گونجے، اسی کا نام لیا جائے، اسی کی عبادت ہو، اسی سے دعائیں ہوں، اسی کو پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کو، اس کے تقاضوں کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ ربنا آتنا